بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقدم الکلمۃ علی الکلام، اور مصنف علیہ رحمہ نے کلمہ کو کلام پر مقدم کیا۔ لام تعلیلیہ ہے، لکون افرادہا جزءا من افراد الکلام، اس لیے کہ کلمہ کے افراد کلام کے افراد کے جز ہیں، ومفہومہا جزءا من مفہومہ، اور کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوا تھا، ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سوال کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ کی تعریف پہلے کی، کلام کی تعریف بعد میں کی، ایسا کیوں ہے؟ کلام کی پہلے کرتے کیونکہ کلام مفید ہوتا ہے، کلام سے فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے، کلمہ اس سے نہ فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے نہ ہی یہ مفید ہوتا ہے، یہ تو غیر مفید ہے، غیر مفید بھی نہیں ہے، یہ تو کلمہ تو جو ہے نا اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ کو کلام پر اس لیے مقدم فرمایا کیونکہ کلمہ کے جو افراد ہیں وہ کلام کے افراد کے جز ہیں، اور کلمہ کا جو مفہوم ہے وہ کلام کے افراد کا مفہوم ہے۔ کلام کے افراد کلام کے مفہوم کا جز ہے، کلمہ کا جو مفہوم ہے وہ کلام کے مفہوم کا جز ہے۔ تو گویا کلمہ ہو گیا جز، کلام ہو گیا کل، اور یہ آپ جانتے ہیں جز پہلے ہوتا ہے کل بعد میں ہوتا ہے، جز پہلے ہوتا ہے کل بعد میں ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے جز کی تعریف کی اس کے بعد کل کی تعریف کی۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جز ہمیشہ پہلے ہوتا ہے کل بعد میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان بھی پہلے جز تھا کہ جب ماں کے پیٹ میں صرف نطفہ ہوا، من نطفہ، پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ ہوا لوتھڑا، پھر مضغہ ہوا جمع ہوا لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا، پہلے نطفہ تھا، پھر یہ جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد یہ گوشت کا لوتھڑا، تو وہ جز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کل بنایا، یعنی اس کے اعضاء لگائے، اس کے اعضاء بنے، پھر انسان کل ہوا، وگرنہ پہلے یہ جز تھا۔ تو ہماری حقیقت میں ہی یہ شامل ہے کہ ہم پہلے جز تھے اور بعد میں کل ہوئے، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے پہلے جز کی تعریف کی بعد میں کل، اور جز پہلے ہوتا ہے، جز ہوتا ہے تبھی تو کل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سالن پکاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اجزاء ہوتے ہیں، اس میں گھی ہے، اس میں پیاز ہے، اس میں لہسن ہے، اس میں جو ہے نا جو بھی سبزی آپ پکا رہے ہیں وہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ جز پہلے ہوں گے تبھی تو ان جزوں کو ملا کر ایک کل بنے گا۔ تو اسی واسطے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے جز کی تعریف فرمائی کہ جز پہلے ہوگا تبھی تو اسی جز سے یعنی کلمہ سے ہی تو کل بنے گا، کلام بنے گا۔ تو جب اس سے کلام بننا ہے اور کلام کے اندر بھی کلمہ کا لفظ آئے گا کہ الکلام ما تضمن بکلمتین بالاسناد، ما تضمن کلمتین بالاسناد، کلام وہ ہے جو دو کلموں پر متضمن ہو اسناد کے ساتھ۔ تو کلام کے اندر بھی کلمہ کا لفظ آنا ہے، تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کلام کی تعریف پڑھنے سے پہلے کہ کلمہ ہے کیا، اس کے بعد کلام کی تعریف میں جب کلمہ کا لفظ آئے گا تو ہمیں جو ہے نا اجنبیت نہیں ہوگی، ہم فوراً پہچان جائیں گے یہ وہی کلمہ ہے، کلمہ کا تذکرہ ہے کہ جس کا ذکر، جس کی تعریف ہم نے پہلے پڑھ لی ہے۔ تو اس میں دو چار اہم باتیں ہیں وہ کرتے ہیں، یہ مختصراً ہوگا، کل انشاءاللہ اس کا تفصیلی ذکر ہوگا۔
مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے ایک عبارت ذکر فرمائی تھی، وَبَدَأَ بِتَعْرِيفِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ، اس میں ایک دعویٰ اور ایک ہی دلیل تھی۔ لیکن یہ جو عبارت ہے وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ، اس میں ایک دعویٰ ہے، دلیلیں دو ہیں۔ ایک دلیل کیا ہے کہ کلمہ کے افراد کلام کے افراد کا جز ہے، یہ ایک دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے۔ تو دعویٰ ایک، دلیلیں دو، اور پچھلی عبارت میں دعویٰ بھی ایک، دلیل بھی ایک۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی لطیف وجہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آج کے سبق میں جو دعویٰ ہے، اس دعویٰ ہے اس کے دو دلیلیں دی ہیں۔ ایک کیا ہے کہ کلمہ کے افراد کلام کے افراد کا جز ہے، یہ دلیل دی ہے نحویوں کو۔ اور ایک ہے کلام کا مفہوم کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے، یہ دلیل ہے منطقیوں کو، کیونکہ نحوی الفاظ سے بحث کرتے ہیں اور مناطقہ یہ الفاظ کے مفہوم سے بحث کرتے ہیں، الفاظ کے معانی سے بحث کرتے ہیں، ان کا الفاظ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں چونکہ افادہ اور استفادہ انہی الفاظ سے ہے، مجبوراً وہ انہی سے الفاظ سے بحث کرتے ہیں، وگرنہ ان کا مین جو مقصود ہے وہ مفاہیم سے ہے۔ تو ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے کلمہ کو کلام پر مقدم کرنے کی پہلے دلیل نحویوں کو دی۔ پہلے نحویوں کو دلیل کیوں ذکر کی؟ کیونکہ یہ کتاب نحو کی ہے۔ اس کے بعد منطقیوں کو بھی بتایا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کلمہ کے افراد یہ کلام کے افراد کے تو جز ہوتے ہیں، پتہ نہیں مفہوم میں بھی ایسا ہے یا نہیں۔ وہ جو منطقی وہ تو مفہوم مراد لیتے ہیں، الفاظ سے تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے اتنا خاص۔ تو پھر ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بھی دلیل دے لی، بھئی یہ نہ سمجھنا کہ مفہوم میں کچھ اور ہوگا، نہیں، کلمہ کا جو مفہوم ہے وہ کلام کے مفہوم کا جز ہوتا ہے۔ اب کیسے؟ اب دیکھیں زید قائم، اب کلام کے اس میں دو فرد ہیں، ایک زید ہے اور ایک قائم ہے، اور دیکھیں کلمہ اس میں جز ہے، زید بھی کلمہ ہے، قائم بھی کلمہ ہے، تو دیکھا ان دو جزوں سے مل کر ایک کلام بنا ہوا ہے، تو یہ کلمہ کلام کا جز ہوا۔ اسی طرح مفہوم میں آ جائیں، زید قائم کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو لے کے آئیں، ایک زید کا مفہوم ہے، ایک قائم کا مفہوم ہے، تو دیکھیں زائد کا مفہوم اور قائم کا مفہوم ان دونوں سے مل کر جو ہے نا کلام کا مفہوم بنا ہے، اور یہ دونوں جز ہیں کلام کے، تو پتہ چلا کلمہ کا مفہوم بھی کلام کے مفہوم کا جز ہوتا ہے۔ تو اس واسطے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ کا ذکر پہلے فرمایا، کلام کی تعریف یہ بعد میں کریں گے۔ اس میں دوسری بات یہ ہے، ایک ہوتے ہیں الفاظ اور ایک ہوتے ہیں مفاہیم، مفہوم۔ الفاظ سے بحث کرنا یہ نحویوں کا کام ہے، اور مفہوم سے بحث منطقی کرتے ہیں۔ تو ان الفاظ اور مفہوم میں کیا فرق ہے؟ کیا تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے اس میں کچھ فرق ہے، یا ایک دوسرے کے بغیر یہ دونوں پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفہوم پہلے ہوتا ہے، الفاظ بعد میں ہوتے ہیں۔ میں اب جو بول رہا ہوں میرے ذہن میں پہلے ان الفاظ کا مفہوم ہے، تبھی تو میں الفاظ بول رہا ہوں، تو اب میرا بولنا ہے وہ اس بات پر دال ہے کہ مفہوم پہلے ہے، الفاظ بعد میں ہیں۔ اور پھر آپ سن رہے ہیں میرے الفاظ، تو آپ تک پہلے الفاظ پہنچے ہیں، پھر آپ کو ان کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ تو گویا آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ پہلے، مفہوم بعد میں ہے، میری طرف نسبت کرتے ہوئے مفہوم پہلے ہے، الفاظ بعد میں ہے۔ تو یہ تقدیم و تاخیر، متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ پہلے ہوتے ہیں، مفہوم پہلے ہوتا ہے، الفاظ بعد میں ہوتا ہے۔ مخاطب کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ پہلے ہوتے ہیں، تبھی ان کو ان کا مفہوم سمجھ آتا ہے، مفہوم بعد میں ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ توجہ صرف الفاظ کی طرف ہوتی ہے،
مفہوم کی طرف بندہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اگر کہا جائے زید قائم، زید کھڑا ہے، اور بڑی کم مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مفہوم زید کے کھڑے ہونے کا مفہوم ذہن میں لے کے آئے، بلکہ ہم اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں زید قائم، زید قائم، تو ہم مفہوم کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، یہ الفاظ مراد ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم صرف الفاظ کی طرف ہی توجہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں الفاظ ہیں، مفہوم نہیں ہے، مفہوم کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کی طرف توجہ ہونے کے ساتھ ساتھ مفہوم کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے، بلکہ الفاظ سے زیادہ مفہوم کی طرف بندہ توجہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں زینب جالسۃ، زینب بیٹھی ہے، اب یہ فطرتی بات ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے عورت کی محبت رکھی ہے، فطرتی بات ہے، انسان عورت کی طرف مائل ہے۔ جیسے میں نے کہا زینب جالسۃ، تو فوراً ہمارا ذہن مفہوم کی طرف کچھ نہ کچھ جائے گا کہ زینب ایک لڑکی ہے اور وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے، 4 زانوں پہ ہو کر بیٹھی ہے یا 2 زانوں، یہ فطرتی بات ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ میں عورت کی محبت رکھی گئی ہے، تو عورت کی محبت ہوتی ہے، تو اگر عورت کے متعلق بات ہو تو الفاظ سے زیادہ ہمارا ذہن جو ہے نا وہ مفہوم کی طرف جاتا ہے۔ تو دیکھو یہاں الفاظ سے زیادہ مفہوم کی طرف توجہ ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے کچھ اور ہیں اور مفہوم ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ذہن میں مفہوم کچھ اور ہے اور الفاظ کچھ اور نکل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دکان پہ جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں یار آپ نے بولنا تھا دال دے دو، آپ کہتے ہیں چینی دے دو، تو وہ چینی دے دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا دال دیں، مطلب یہ آپ کے ذہن میں دال کا مفہوم تھا لیکن الفاظ چینی کے نکل گئے۔ اور اس طرح ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ، توبہ کے باب میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا سامان سے لدا ہوا اونٹ لے کر جنگل میں جاتا ہے، درمیان جنگل میں آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے۔ وہ جب جاگتا ہے بڑا روتا ہے، بڑا اس کو تلاش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، لیکن جب وہ پھر سوتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے بما ساز و سامان۔ اب وہ بندہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ اب وہ یوں اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا بڑا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے اونٹ دیا، تو واقعی میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ اب دیکھو اس کے ذہن میں کیا مفہوم ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ میرا خدا ہے، لیکن الفاظ کیا نکل رہے ہیں کہ میں تیرا خدا ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو دیکھو الفاظ کچھ اور ہیں، مفہوم کچھ اور ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے عرض کی۔ تو بہرحال مفہوم کوئی سا بھی ہو، الفاظ کوئی سے بھی ہوں، کلمہ کے الفاظ کلمہ کے افراد کلام کے افراد کا جز ہیں، اور مفہوم کوئی سا بھی ہو، کلمہ کا مفہوم کلام کے افراد کا کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے، یہ مسلم بات ہے، اور جز پہلے ہوتا ہے کل بعد میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے جز بتایا، پھر اس کے بعد کل کی تعریف کریں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آج کے سبق کے حوالے سے ذکر کی۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی بحث اور بھی بہت کچھ ہے، وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں کریں گے۔